أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج چودھری دانیال کے رہائش گاہ پر ان کے آستانہ ایک خوبصورت محفل ذکر حسین انعقاد پذیر ہے۔ پچھلے 10 مئی کو میں لاہور میں تھا اور مجھے تیسرا اٹیک ہارٹ اٹیک صرف 2 مہینہ پہلے، اور ڈاکٹر نے بات چیت جو ہمارا، میں نے کہا زبان تے تد بند ہو گئی کہ زبان کو نہیں کرنی، زبان در دہاں تاب بچ جائے گی سنائے محمد ہے جی۔ تو میری پہلی ملاقات چودھری دانیال سے پاکستان شریف، اس کے دن یہ 3-4 سال پہلے کی غالباً یہ تھے ان کے احباب سے ہمارے آستانے پر، انہوں نے لنگر دیا، پھر تھوڑی دیر رکے، تو وہاں سے اس سے محبتوں کا سلسلہ چلا۔ میں نے اس سے پوچھا بیعت کی تو کہنے لگا میں دریا شریف ہوں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، تو خود ہی دریا ہے پھر، ہے جی۔ ہمیں دریا، میں تو ہر آستانے سے پیار ہے، لیکن کچھ آستانوں میں کچھ خصوصیات ہیں جو انہی کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ آمد و رفت رہی۔ آج آپ کے چہروں میں بہت سے شناسہ چہرے، 40-45 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور وہ یہ جناب بیٹھے ہیں، ان کے دوسرے بھائی جو مثلا آج کل وہیں امریکہ میں ہی ہیں جی۔ دیکھیں اب وہ میری رابطے ختم ہے، وہاں ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ باقی آج کی جو محفل ہے مفتی کبیر صاحب، ان سے بھی میرا بڑا دعا سلام ہوا۔ وہ یہ ہمارے مرید ہیں حسنین، ان کے گھر وہ محفل ہوتی ہے، وہاں آتے تھے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے، ینگ بالکل نوجوان، تو مجھے بڑی تکلیف اس وقت جی۔ اللہ آپ کے ان کے بہرحال آپ کو بیٹا اور آپ کے گھر میں جو آپ کی والدہ بہن بھائی سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کا ایک مقتدی، ان کا ایک چاہنے والا اپنے گھر پر ان کے اظہار ثواب کے لیے محفل کروایا۔ تو تھوڑا سا میں عرض کروں کہ یہاں جو بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں ان کا تذکرہ کیے بغیر میں آگے نہیں چل سکتا۔ قاضی عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کمال کا بندہ تھا۔ بس میں اتنا عرض کروں گا، جب میں شدید پریشان ہوتا قاضی صاحب، یعنی میں اپنے آپ میں بالکل بے بس ہو جاتا تھا، کوئی ایسی اذیت، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں جنگلات روڈ پہ قاضی صاحب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتا۔ اور قاضی صاحب ہر بندے کو چھوٹے بڑے کے علاوہ دوست ہی بنا کر رکھتے تھے، ان کا انداز ہی عجیب تھا۔ بڑے سے بڑا مرحلہ ہو، بڑے سے بڑی بات ہو، کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہو ویسے ایک گالے پر مائی آئی مائی تو بس جا، اور خدا گواہ میں یہ آخر نہیں رہنا کہ بندے دے سارے درد ہی دور کر لیتے۔ اور اب ان کے ہونہار اور بڑے جید عالم جناب عبدالخبیر صاحب یہ تشریف فرمایا وہاں، اور ان کی وہی مسلک جو ہے اس کو آگے
بڑا ان کا خلا پورا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا بندہ تھا، ادب کے وہ ماہر، ادب کے وہ استاد تھے۔ تو باہر گئے، پھر یہاں بیٹھے ہیں ساجد صاحب، یہ میرے پاس آئے تھے، ان کے والد محترم مولا بخش صاحب، وہ پورا ہمارا گروپ تھا، فضل الدین صاحب، مولا بخش صاحب، مجددی صاحب، اور بھی بڑے احباب، ہم کس کس کا نام ہے جی، ہمارا ایک پورا گروپ تھا، جماعت تھی۔ یہ اس جماعت کو، یہ جن کے نام ہے، اس کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب کبھی اصلاح معاشرہ کا معاملہ ہو تو لیاقت باغ بھر دیتے تھے، جب کبھی استسقاء کا معاملہ ہو، بارش نہ آ رہی تو لیاقت باغ کو بھر کر ابھی ہاتھ اٹھتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی، وہ بھی ایک دور تھا۔ پھر جناب میرے جو میرا جہاں میں نے حدیث کو سمجھنے کا فن سیکھا، ہائے ہائے، ان کے صاحبزادے تشریف فرما ہے، یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، زیادہ تر ہمارا تعلق زبیر صاحب سے، عبداللہ صاحب سے، اور ایک اور بھائی ان کے، ان سے اجمل صاحب ان سے تھا۔ وہ بندے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دورہ ہمیں شرف حاصل ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے بھائی، ان سے کچھ بھی نہ پڑھو، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی زیارت کر لینے والا بھی باکمال آدمی۔ میں یہ توڑ کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، وہ کتنے بڑے درویش تھے، جس نے بیعت لہر علی کے ہاتھ پر کی ہوگا کمال ہو گئی ہے، اس کی درویشی، اس کا تقویٰ، اس کا ورع، اس کا بلندی، اس کی رفت شان کون بیان کرے گا؟ اللہ گواہ وہ مسلح ہے جس پہ بیٹھتے تھے وہ وہاں سے پھٹ گیا تھا، ہم نے حضور کو چپ کر دیا۔ ایک دن نصیر صاحب مفتی صاحب کے پاس وہاں تشریف لائے، اور استاد محترم بھی وہاں تھے، اور نصیر سنگیا انجنہ نہیں گرا ہے، ایک تو کٹ کے مانی بولا ایک تو کٹ کے آنی نہیں۔ تو دوستان محترم یہاں اور بھی بڑے چہرے شناسہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بہت مہربان ہیں، اور جتنے احباب، اساتذہ، علماء یہاں تشریف فرمائے جن کے نام سے میں متعارف نہیں ہوں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لمبی چوڑی تقریر کیا کرنے یار، میں صرف اس لیے آیا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں نے اس کو دانیال کو کہا تھا یار غور تے کچھ نہیں، میں سے تجارتاں کر لوں، اور یہ بات میری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ایک دور گزارا ہے، ایک 40-45 سال مسجد کو دیے ہیں بھائی ہم نے، اور یہ ساری جوانی دے دی ہے، باتیں کرتے ہو، اور آپ کو پھر یہ بھی پتا ہے کھڑک پنڈی، راول پنڈی شہر اور اسلام آباد میں کھڑکدار مولوی بھی علامہ زاہد صدیقی ہی تھا، جو کمیٹیوں کو پکڑ کے باہر جناب نظارے کرا دیتا تھا۔ یہ بھی ہمیشہ حاصل ہے۔ باہر کہتے حضرات محترم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے سودا خریدا گمراہی کا، ضلالت کا، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ تجارت ان کے کام تو نہیں آئی، یہ تجارت ان کے قطعاً کام نہیں آئی کہ اتنا بڑا یوٹی سٹور کھلا ہوا ہے، آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے، ابو جہل سودا نہ خریدے گمراہی خرید لے، ابو لہب سودا نہ خریدے گمراہی خرید لے، عتبہ عتیبہ سودا نہ خریدے گمراہی خرید لے، اور اسی طرح مغیرہ اور ولید وہ گمراہی خریدتے چلے گئے، اور پھر جنہوں نے خریدنی تھی وہ جناب شام میں تھے، وہاں سے خبر لگی تو سودا چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کہنے چلے، اور آ کے کہا جناب میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ نہ کوئی معجزہ دیکھا، نہ کوئی سوال ہوا،
نہ کوئی جواب ہوا. جی دوستوں میں یہاں ایک عرض کرتا ہوں، ہمیں صرف وہ چیز لینی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ لے لو جو رسول دیتا ہے اور وہ اس سے منع ہو جو جسے یہی حکم ہے نا. پھر صحابہ ہمیں تقابل نہیں کرنا. قاضی صاحب ہمیں تقابل، کون چھوٹا کون بڑا. سادی صاحب کیا پدی کا شوروا. یار ہماری اوقات ہے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں، وہ بھی خلفائے راشدین کے بارے میں، وہ بھی اہل بیت کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تم ایک محلے کے جھگڑے میں جہاں کونسل وہ ہے کونسلر بیٹھا ہو ایک معمولی سا، وہاں جا کے تم بولو تو تمہیں بند کر دیا، بولنا بند کر دیں گے. آپ کا یہ حق نہیں ہے. یہاں کونسلر صاحب بیٹھے ہیں. خدا کے بندوں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زبان کا ہلانا بھی منع ہے. نفس کن کرتا بھی آیا جنید و بھائی، تو کون سی بات کر رہا ہے؟ آج جس کا جو منہ اٹھتا ہے کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ابھی آج میں بتا رہا تھا، خدا بد کے بندوں، میں جو آپ کو میسج دینے والا ہوں بس تھوڑا سا وہ سنیے گا. ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے غم حسین. یہ تو منا رہے ہیں نا، تو فکر حسین کہاں گئی؟ کام تو فکر حسین پہ ہونا ہے نا. یہ تو ہو رہا ہے. ذکر حسین کبھی بند نہیں ہوگا جب تک رسول کا ذکر ہے، جب تک اہل بیت کا ذکر ہے. آج یہ ایک کسی نے بڑی کوئی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، اور ان پر جو آپ درود پڑھتے ہیں وہ تو یہودیوں کو بھی جاتا ہے. اب ذرا علتیں دیکھیں. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جناب ابراہیم السلام کی جو آل ہے نا اسماعیل سے چلی ہے، یہ درود ان کے لیے ہے. اور وہ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ ایسا مجھے بیٹا دے جس پر درود پڑھتے رہے، جو نماز قائم کرے، جو حق کی راستہ دکھائے. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے جو اولاد ہے ان پر ہے، اور ان میں پڑھ ہی جائے گا. یاد رکھیے. تو ذکر حسین اور غم حسین، ویسے ایک برا نہیں منا. بڑے بڑی جید، ظاہر ہے 60 سے اوپر میری بھی عمر ہو گئی ہے، 2-4 سال میں 70 کا ہو جاؤں. مجھے ایک بات بتائیے، سوائے کربلا کی کہانی کے اور کچھ سنا ہے آپ نے؟ میری باتیں ذرا غور سے سنیے. فقصص القصص، ان سے ان کی کہ قصے بیان کرو. وہ کون سے قصے جو ان کو ہدایت عطا فرما دے. کوئی بھی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قصہ گوئی کے انداز میں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آج جتنی بھی جو آپ لوگوں کی عمر ہے، آپ نے قصوں کے علاوہ کہ امام حسین کو تیر لگے، وہ یوں ہو گئے، اس میں بہت سی اغلاط، بہت سے دوسرے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے جھوٹ، حضرت صاحب وہ ہم لے کے چل رہے ہیں. فکر حسین کہاں ہے؟ آپ کے ابھی بات کر رہے تھے سجدے کی، اور بھائی سجدہ مومن کے لیے معراج ہے. سجدہ پر کیا سجدہ حسین کے لیے بھی معراج ہے؟ سجدے نے رب سے جب بات کی نا تو فرمایا میں نے تجھے مومنوں کی معراج بنا دی ہے. فرمایا پر حسین کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے میں نے، فرمایا میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے میں نے حسین دے دیا ہے. سجدہ مومنوں کی معراج اور تیری معراج حسین ہے.
تیری معراج حسین ہے. شہادت عام مومن کے لیے درجہ بلندی بغیر کسی حساب کتاب پہ جنت میں داخلہ، نعمتیں، مہربانیاں. شہادت نے پوچھا مولا یہ تو مومنوں کے لیے ہو گیا، کلمہ گو کے لیے ہوا، جن کو کلمے میں شامل کیا ہے، جن کو درود میں شامل کیا ہے، جن کو نماز میں شامل کیا ہے، وہ حسین ہو. اس کے لیے شہادت سب کے لیے کمال. شہادت میں ہوں، میرے لیے کیا؟ فرمایا تجھے حسین دے دیا. ساروں کی شہادت ہو تو انہیں درجہ ملے، تو حسین سے جڑا تیرا درجہ بن گیا. تجھے یاد کیا جائے گا حسین کے نام سے. ہزار ہاں کروڑ ہاں شہید ہو چکے ہوتے رہیں گے، لیکن شہادت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کربلا کا ذکر آتا ہے، کربلا کا ذکر آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر آتا ہے. تو دوستان محترم، یزیدیت، میں نے ایک جملہ پھر کہتا ہوں، کیا وجہ ہے یزید پھیلتی جا رہی ہے؟ آپ یہ نہ کریں، آنکھیں نہ بند کریں کبوتر کی طرح. یزیدیت پھیلتی جا رہی ہے، منہ کی لگامیں ٹوٹتی جا رہی ہے، بکواسی زیادہ ہو رہے ہیں. جس کے جو منہ میں آتا ہے بکواس کرتا ہے. کوئی جہلم میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، کوئی پنڈی میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے. اور آقا نامدار محمد عربی میری جان، میرے مال، میری آنکھ سب قربان ہو. ارے جن کے لیے ایک زبان ہلانا بھی صحابہ گوارا کرتے تھے، حضرت علی نے فرمایا میرے ہاتھ تو کر سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس عہد نامے پر لکھا ہوا محمد نہیں کاٹ سکتا میں. تم علی سے زیادہ محبت کے چہیتے ہو، علی سے زیادہ سمجھتے ہو. حکم تھا، امر تھا، الامر فوق الادب، پر یہاں تو امر پہ ادب عمل نہیں ہوا. کبھی کبھی امر پہ عمل نہ کرنا بھی کمال ہوتا ہے. علی نے بتا دیا یہاں کمال امر پہ عمل کرنے میں نہیں، یہاں کمال یہ ہے کہ عمل کا انکار کر دوں، یا رسول اللہ قبر کٹ جائے، نام محمد نہیں کہا جا سکتا. حدیبیہ میں ہوا، سہل ابن عمر آیا، ٹانگیں پھیلا لی اس نے. ہائے ہائے، عمر فاروق نے کیا کہا؟ سمیٹ نہ ٹنگا. وہ بار بار داڑھی کو ہاتھ لگایا، مارا چاٹا. خبردار، وہ کافر اپنے ناپاک ہاتھ مصطفیٰ کی پاک چہرے کی طرف مت لا. یہ ہے ایمان صحابہ کا. آپ اہل بیت میں گنتیاں نکال رہے ہو، آپ کربلا میں گنتیاں نکال رہے ہو. آپ یہ پوچھ رہے کہ یزید کون ہے، کیا گناہ ہے اس کا؟ ارے یہ تھوڑا گناہ ہے، بے ادبی تھوڑا گناہ ہے، کچھ بھی نہ ہونا. یزید کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے خانوادہ رسالت کی توہین کی اور ان کو برباد کیا. اس لیے میرے محترم دوستوں، فکر حسین کی بنا ڈالو. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو کہانیوں سے ہٹا کر فکر کی طرف لائیں. دیکھیں جتنا بڑا مجمع ہر ہفتے میں مولوی کو ملتا ہے نا، وہ کسی سیاستدان کو نہیں ملتا. یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے علماء پر، وہ جو چاہے ان کو وہ کریں. الحمدللہ ہمارے راست پہلو جا رہے ہیں، اچھی ہماری اہل سنت و جماعت بہترین جو تربیتیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اور آپ نے ہمت کرنی، زور لگانا ہے، تاکہ وہ فکر جس کی وجہ سے کیا امام علی مقام نے تاج و تخت کی وجہ سے شہادت کی. اچھا یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں،
ضرورت تھی، یہ چیز کی ضرورت تھی کہ امام عالی مقام اس تخت پر بیٹھتے، یہ ضرورت تھی، لیکن مطلقاً بادشاہت کے لیے نہیں چلے تھے، اصلاح کے لیے چلے تھے کہ تیری بیعت میں کروں، تو اس جوگا ہے، تیری اوقات ہے، میں بیعت کروں گا تیری، جس کو حضور اپنے کانوں میں اٹھاتے تھے، جن کو گلے کے پر بوسہ دیتے تھے، خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ چھوڑ کر حسن و حسین کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے ربا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ اب یہ آج 1400 سال بعد ان روایات پر تحقیق ہو رہی ہے، جی صحیح نے کہ غلط، اور لعنت ہے تہاڈی تحقیقات تے، ہمیں کوئی نہیں تحقیق کی ضرورت، ہمارے بزرگوں نے جو تحقیق کر دی، جو انہوں نے لکھ دیا، جو انہوں نے فرما دیا، جو انہوں نے کہہ دیا، جو ہم تک پہنچ آیا، بس وہ کافی ہے۔ ہم نئی تحقیق کے بالکل منکر ہیں، جاؤ سولی چڑھانا ہے تو چڑھا دو، کون سی نئی تحقیق؟ اب کیا نئی کوئی حدیث آئی ہے آپ کے پاس؟ کیا نئے قرآن کی کوئی آیت اتری ہے آپ کے پاس کہ اب نئی تحقیقات کرنے لگے ہو؟ قرآن بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم پر اترا، حدیث بھی وہی ہے جو میرے آقا کی زبان سے صادر ہوئی، صحابہ بھی وہی ہے، کوئی چیز نہیں۔ ارے تم نئے ہو، تم نئے ہو۔ تو اس لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، اور اتنا بولنا تو نہیں تھا لیکن بول گیا، اور آپ تمام احباب نے مجھے سنا۔ میں تہہ دل سے حضور بابا جی فرید الدین مسعود شکرگنج، یقین جانیے حضرت صاحب، کسی کو نوازا ہو یا نہ نوازا ہو، ہمیں تو آج تک نوازا ہے، تھیلیاں بھی دیتے ہیں، تھیلیاں بھی دیتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونا بھی دیتے ہیں، زیور بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں۔ حق فرید، حق فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید۔ تو کسی سنیارے نال دوستی دے پا ہے جی، تو کسی سنیارے بڑے سارے سنیارے نال دوستی دے پا، پھر تیرا کرنا پڑے تو مینو پڑھ لیں۔ اسی دوستی اتنے بڑے دروازے تے پائیے جتنے میرے حساب سے اپنی ننگے پیر کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پوچھا گیا یہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں جائز ہے؟ کوئی قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں ہے، باہر تو کوئی نہیں قرآن کی ہے، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہم بغیر قرآن کے چل رہے ہیں؟ فرمایا دسو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ 40 سال کے بعد ایک مرید آیا، پوچھا بابا جی 40 سال تسی کی کر دے رہے؟ فرمایا میں اللہ اللہ کر دا رہے۔ فرمایا کتنی کی؟ فرمایا صبح اللہ اللہ، تو ہوں فرمایا ہوں وہ فرید فرید کرتا ہے، ہوں وہ فرید فرید کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، باتیں تو بہت سی ہیں، اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، مل پوے کوئی بخشیا تو بھی بخشا جا، کالے میرے کپڑے کالا میرا ویش، میں پھرا گناہی بھریا لوکی آکھن درویش۔ کیا بڑے لوگ تھے حضرات، جن لوگوں سے ہم وابستہ ہیں، داستانہ وہ آستانے خیر والے ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارا سسٹم اسی طرح چل کر اللہ کے فضل سے، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آخر جی جنت کس طرح مل جاتی ہے؟ دروازہ میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں۔ وہاں میں بھی تھا تو ایک کمشنر صاحب بڑے کلف کپڑے پہنے ہوئے، تو اس کو مارا نا دھکا جب پولیس والے نے، عام کانسٹیبل نے، وہ کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، دوجے نے ادھروں ماری، انہیں کہا سی جان دے کون ہے، انہیں میں کمشنر تھے بڑے کمشنر پہ نہیں کون پیچھو ماری، انہیں انج کر کے کیتا، وہ بندے جناب پہ گئے، اسی کپڑے شپڑے پھٹ گئے، تو انہوں نے کہا تو لنگ جا، وہ چپ کر کے لنگ آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں کمشنروں کی کوئی
پوچھ نہیں، وہاں درویشوں کی پوچھ ہے، وہاں درویشوں کو پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو دروازہ لکھتے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی جنت کا ملنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو گردن کا سریا نکلتا ہے، اور تکبر جو ہے جنت میں، متکبر حدیث ہے جی، خوشبو بھی، اس کا سریا نکلتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا اس رستے سے گزرو جس سے بابا گزرا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اس رستے سے مراد جس زہد اور جس تقوی سے، جس تضرع اور جس عبادت سے حضرت بابا فرید گزرے ہیں، تم تھوڑا ہی کر لو، زیادہ نہیں، تو تمہیں بھی جنت مل جائے گی۔ اور تیسری بات یہ، قرآن شاہد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا رب نے؟ اس دروازے سے گزرے، چلو جنگ بھی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اس دروازے سے گزرے، کیا کہتے ہوئے؟ حتۃ نغفر لکم خطایاکم سنزید المحسنین۔ قرآن ہے جی، کون سی عبادت؟ تم نے میرے نبی کی اتباع کرتے ہوئے جنگ نہیں کی، تم نے قتال جدال نہیں کیا، تو چلو اب نعمتیں لینے آؤ، کس طرح کہ گوٹوں کے پار نہیں، سجدہ کرتے ہوئے حتۃ نغفر لکم خطایاکم سنزید المحسنین۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹ کر دیا، حنطۃ فی اشارۃ، حنطۃ فی، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، تو پھر انجام کیا ہوا؟ اس لیے دوستان محترم، قرآن شاہد ہے کہ جنت موجود نہیں ہے، وہ دروازہ جنت کا دروازہ تھا جہاں بخشش مل رہی تھی۔ ارے جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دینا، وہ جنت بن جاتی ہے۔ سرکار وہاں آئے ہیں اپنے غلام کو دیکھنے، بابا فرید کو دیکھنے۔ نظام الدین اولیاء فرمایا وہ میں بھی وہیں تھا، میں نے مراقبہ کیا اور دیکھا، حضور نے فرمایا جو ادھر سے گزرا جنتی ہے، جو ادھر سے گزرا جنتی ہے، جو ادھر سے گزرا جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور بابا فرید، داتا علی حجویری، امام بری، اہل علی اور خواجہ خواجگان اور جتنے بھی ہمارے آستانے ان کو آباد شاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو چودھری دانیال اور ان کے بھائی بہن والدین تمام کو اللہ خوش رکھے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، دوستوں کو دعوت دی، ان کا یہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور بالخصوص مولانا کبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ جو محفل ہے اس کے اشارے ثواب پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔